السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ حج جو کہ 17ویں پارے میں موجود ہے، اس کے 10 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ اس سورت میں حج کے اعلان عام اور اس سے متعلقہ چند احکام کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ حج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت اور توحید باری تعالیٰ اور جہاد کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں، 17واں پارہ، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ اے انسانوں، اللہ سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا ہولناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، جبکہ حاملہ اس دن دہشت اور خوف سے اپنے بچے ساکت کر دیں گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اپنی پیدائش میں غور کرنے سے یہ عقیدہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ ایک متعینہ مدت کے لیے رحم مادر میں پڑا رہنا، پھر کمزور و بے کس بچہ کی شکل میں پیدا ہونا، پھر بھرپور جوانی کو پہنچنا، پھر گواہ کی کمزوری کے ساتھ بڑھاپے کی منزل تک پہنچنا۔ اس بات کا غماز ہے کہ قادر مطلق تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ زمین کو دیکھو، بنجر و ویران ہوتی ہے، بارش برستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتیاں اور باغات اگنے لگتے ہیں، پھر پھلنے پھولنے اور لہلہانے لگتی ہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ کر کے سمجھ لو کہ وہ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے۔ آزمائش سے ڈرنے والے منکرین حق، یہ رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 11 سے 22 تک بیان کیا گیا۔ اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا یقین نہ دین پر ہے نہ دنیا پر۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خیریت گزرے تو مطمئن، اگر کوئی پریشانی آ جائے یا قربانی دینی پڑے تو فوراً روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور تمام مخلوقات، غرض یہ کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کی بندگی کرتی ہے اور بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ انہیں عذاب سے ذلیل کیا جائے گا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ پھر بتایا کہ جہنمیوں کو 4 چیزوں کا سامنا ہوگا: آگ کا لباس، کھالوں اور اتڑیوں کو پگھلا دینے والا پانی، سروں پر لوہے کے ہتھوڑوں کا برسنا، جہنم میں سے بھاگنے کی صورت میں دوبارہ واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کی جزا، مسجد حرام کا تقدس، یہ رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 23 سے 25 تک۔ ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے شاہانہ لباس زیب تن کی جنت میں عیش کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف کافر اور اللہ کے رستے سے اور اس مسجد حرام کی زیارت سے روکنے والے مشرک، جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ یاد رکھو، جو کوئی مسجد حرام میں سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کا رستہ اختیار کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اعلان حج اور شعائر اللہ کا بیان، یہ رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 26 سے 33 تک۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے شاندار کارنامہ کا تذکرہ اور نماز اور طواف کرنے والوں کے لیے اسے پاک و صاف رکھنے کا حکم ہے، اور لوگوں کو دنیا بھر سے کعبۃ اللہ کی زیارت
کے لیے آنے کی دعوت دینے کا حکم ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے عظیم الشان اجتماع میں قربانی اور صدقہ و خیرات سے غرباء و مساکین کی کفالت اور تجارت اور کاروبار کے ذریعے اسلامی معاشرہ کی تمام افراد کے مفادات و منافع کی حفاظت کی نوعید ہے۔ قرآن کریم میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں اور قربانی کے جانوروں کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا گیا اور اس کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یاد رکھو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرنا ہی پرہیزگاری ہے۔ قربانی کے اصول اور مقاصد، یہ رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 34 اور 38۔ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے۔ قربانی کے جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا حکم دیا، اور نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، ذکر الہی سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بناؤ، خود کھاؤ، غرباء و مساکین کا حصہ نکالو اور عزیز و اقارب میں تقسیم کرو۔ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اس لیے قربانی میں دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اعلان جہاد اور مسلمان حکمرانوں کے فرائض، یہ رکوع نمبر 30 اور آیت نمبر 39 سے 48 تک بیان کیا گیا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنہا نہ چھوڑے گا، بلکہ ہر موقع پر ان کی تائید اور حمایت فرماتا رہے گا۔ آج مظلوموں کو جنہیں ان کے گھر سے ناحق نکالا گیا ہے، صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ظالموں کے خلاف جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کی مدد نہ کرتے اور ان کے ذریعے ظالموں کا زور نہ توڑتے تو عبادت خانے تک مسمار ہو جاتے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ جب اہل ایمان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ تمام کاموں کی باز گشت اللہ کی طرف ہے۔ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب اور فرعونیوں میں سے کوئی بھی قوم اپنے رسول کو جھٹلا دینے کے بعد صفحہ ارضی پر قائم نہ رہ سکی، صرف ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ لیکن جن ظالموں کے دل اندھے ہو چکے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ ظلم کرنے والے یہ بالکل نہ سوچیں کہ ان کی گرفت نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ جلدی نہ مچاؤ، خدا کی بات پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ نے بلا شبہ پچھلی قوموں کی طرح تمہیں بھی مہلت دی ہے، لیکن جس طرح ان پر عذاب آیا، اگر تم ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو تم پر بھی آ کر رہے گا۔ انبیاء کی دعوت میں شیطانی رکاوٹیں، یہ آیت نمبر 49 سے 57 تک بیان ہے۔ یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ میں نوع انسان کے لیے نذیر بن کر آیا ہوں۔ اہل ایمان یقیناً مغفرت اور رزق کریم کے مالک ہوں گے اور دشمنان حق جہنم میں جائیں گے۔ شیطان نے ہر نبی کی راہ میں رکاوٹیں اور دل میں خیالات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو مستحکم فرمایا۔ دل کے روگی لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہوئی اور اہل علم کا ایمان اور پختہ ہوا۔ منکر قیامت کی آمد یا عذاب کے نزول تک قرآن کے بارے میں شک کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو، اس دن
حکومت اللہ کی ہوگی، وہی ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ مہاجرین کے لیے بشارتیں، یہ رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 58 اور 64 تک بیان ہے۔ جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین رزق اور پسندیدہ رہائش جنت میں داخلہ کی نوید سنائی گئی ہے۔ پھر مزید کائناتی شواہد میں غور و خوض کر کے اللہ کی وحدانیت تسلیم کرنے کی تعلیم ہے۔ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برسا کر خشک زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، بے شک وہ بے پرواہ اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہر امت کے لیے علیحدہ نظام حیات، یہ آیت نمبر 65 سے 72 تک بیان کیا گیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے زمین کی تمام اشیاء، سمندر میں چلنے والی کشتی تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر امت کو علیحدہ نظام حیات دیا گیا ہے، اختلاف کرنے کی بجائے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ انہیں بتائیے کہ تمہارے لیے اس سے بھی بدترین خبر جہنم کی آگ ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے لیے کر رکھا ہے۔ ایک تمثیل دعوت عمل، یہ آیت نمبر 73 سے 78 تک بیان کیا گیا ہے۔ پھر معبود حق اور معبودان باطل کے امتیاز کے لیے معرکۃ العراء مثال بیان کی گئی ہے کہ اے کافروں، تم اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو، وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ مکھی جیسی کمزور ترین مخلوق اگر ان کے کھانے کا کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ سب مل کر اس سے واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ طالب و مطلوب سب کمزور اور ضعیف ہیں۔ یہ لوگ انبیاء و رسول کا انکار کر کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے کہ انبیاء و رسول اللہ کے منتخب نمائندے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کرو۔ اس نے تمہارے دین میں کوئی مشکل احکام نہیں دیے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دیں گے، لہٰذا تم نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دشمن کتنا ہی قوی ہو، مشکلات کتنے ہوں شربا ہوں، ماحول کتنا ناسازگار ہو، پرواہ نہ کرو، عزم، حوصلہ اور اخلاص سے قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، کیونکہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔